اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، میں سوچ میں پڑ جاتا کہ یہ کیسا عجب مہینہ ہے کہ لوگوں کے رویے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، سوچیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے اعمال بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اپنے گناہوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کون سی ایسی وجہ ہے یا کیا ایسا کوئی پروگرام ہے جس کی وجہ سے انسانوں میں ایک تبدیلیاں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں؟ اس دفعہ میں نے سوچا کہ اس پہ غور تو کیا جائے، اس کے الفاظ کو تلاش کیا جائے کہ رمضان کے مفہوم و معنی کیا ہیں، تاکہ یہ بات تو کھلے۔ میں نے جب رمضان کے مفہوم کو تلاش کیا تو میری عقل حیران رہ گئی۔ رمضان کے معنی ہیں جھلسا دینے والا، اتنا گرم کہ جس سے زمین بھی جھلس جائے، اس کی اتنی تپش اور اتنی آگ کہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دے۔ ایک معنی اس کے ہیں جلانا، کہ جلا دینا۔ ایک معنی جب دیکھے تو وہ تھے بھسم کر دینے والا۔ تو رمضان کے معنی ہیں بھسم کر دینے والا۔ اب اللہ نے اس کو مخصوص نام دیا اور اس میں مخصوصی کیفیات رکھی، مخصوصی احکامات لاگو کیے اور لوگوں کو ان کی کیفیات بدلنے کے لیے اس میں بہت سے اہتمام رکھ چھوڑے۔ تو اللہ کیا چیز بھسم کرنا چاہتا ہے رمضان میں آپ کی؟ جو کچھ برے اعمال آپ نے پہلے کیے ہیں، پریویسلی کر چکے ہو، جو خطائیں کر چکے ہو، جو غیر فرما برداری پروردگار کے ارتکاب کر چکے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت کر چکے ہو، اپنے بزرگوں کے نافرمانیاں کر چکے ہو، حرام کاری کر چکے ہو، بددیانتی سے رزق کما چکے ہو، دوسروں کا حق کھا چکے ہو، وہ گناہ تمہارے سر پر سوار ہیں، انہوں نے تمہیں لپیٹ رکھا ہے، شکنجے میں لے رکھا ہے۔ تو اللہ نے ایک مہینہ ایسا مقرر کیا، جب آپ اس میں رجوع کرتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے تمام پچھلے برے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے، جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ انسان ورنہ اپنے پریویس حالات سے اور پریویس جو اس نے اعمال کیے ہیں اس سے کتنا اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو بعض اوقات ایک گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور گلٹ کا شکار ہو کر ڈپریشن تک میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، کوتاہیوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے، دوسروں کے استحصال کرنے کی وجہ سے۔ تو بھسم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو اتنا کلیئر اور اتنا صاف ستھرا بنا دیا جاتا ہے اس مہینے میں کہ وہ آپ کا گلٹ نکل جاتا ہے، احساس گناہ آپ کو بھول جاتا ہے۔ یعنی کہ جب کسی چیز کو بھسم کر دیا جائے تو اس کا وجود قائم نہیں رہتا۔ تو جب گناہ ہی نہ رہے، ان اعمال کا احساس بھی بھسم اللہ نے کر دیا اور آپ گلٹ فری زندگی گزارنے لگ پڑے، تو گلٹ فری زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ دوزخ کی بجائے جنت کے مسافر بن گئے۔ تو یہ مہینہ دوزخ
کے اثرات کو ختم کر کے آپ کو جنت کا مسافر بنانے کا، جنت کے راستے پہ ڈالنے کا ایک انداز ہے اور ایک طریقہ ہے۔ تو اس لیے رمضان کو ہمیشہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک چانس ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، روزے کی نہیں ہو رہی، ہم صرف اس بابرکت مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ میں ایک دن اسی طرح بات کر رہا تھا تو لوگ بیچ میں اٹھ کھڑے ہوئے کچھ سوالات کرتے رہے۔ میں نے کہا روزے کے سوالات الگ ہیں اور رمضان کے سوالات الگ ہیں۔ تو یہ صرف بات کرنے کا مقصد آج کیونکہ رمضان کا پہلا یہ گفتگو ہے، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو پورے رمضان آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا اور ہلکی پھلکی بات کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو رمضان کی افادیت اور اس کے نعمت ہونے کا اور اس کے رحمت ہونے کا صحیح معلومات بھی ہو جائے اور صحیح فائدہ بھی آپ اٹھا سکیں۔ کبھی بھی رمضان کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ تو آپ کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اگر گناہ ہی نکل جائیں تو مسلمان تو پہلے ہی صاحب ایمان ہے، اس کے پاس تو سوائے بھلائیوں کے پھر بچتا ہی کچھ نہیں۔ یہ بھلائیوں کو بھسم نہیں کرتا، پچھلے جو خرابیاں کی ہوئی ہیں، جو برائیاں کی ہوئی ہیں، ان کو بھسم کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ صحت مند جراثیم کو بھی کھا جاتی ہے اور بیمار جراثیم کو بھی، جو بیماری پھیلانے والے جراثیم ہیں، یہ اینٹی بائیوٹک اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ صرف برے اعمال سے جو آپ کے اثرات آپ کے جسم پہ، آپ کی روح پہ، آپ کی نفسیات پہ آ رہے ہیں، ان کو بھسم کرنے کا مہینہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا پورا معاشرہ ہمیں ڈپریشن میں نظر آتا ہے۔ جدھر آپ نگاہ اٹھائیں، جدھر جائیں، ڈاکٹروں کے ہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، طبیبوں کے ہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیروں کے ہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ذہنی خلجان کا شکار ہیں، ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان سب کے اندر گلٹ پل رہا ہے۔ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی اپنے استادوں کا احترام نہیں کر رہا، کوئی اپنی تعلیم صحیح حاصل نہیں کر رہا، کوئی اپنی نوکری صحیح نہیں کر رہا، کوئی معالج ہے تو علاج صحیح نہیں کر رہا۔ پورا سسٹم جو ہے گلٹ کا شکار ہے۔ تو اللہ نے یہ ایک ایسا مہینہ آپ کو پرووائڈ کر دیا کہ اس کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس مہینے کو استعمال کر لیں اور اس سے بینیفٹ اٹھا لیں تو آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں وہ سارے بھسم ہو جائیں گے۔ آئندہ کے لیے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہوگا جیسے آپ کے سر سے بوجھ اتر گیا۔ تو یہ بوجھ کو اتارنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اگر آپ ایک عمل کرتے ہیں رمضان میں، اچھا عمل، تو پروردگار اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے۔ اس کو 70 کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 70 کا لفظ جب عربی طریقے میں، عربی کلچر میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ہرگز معنی 70 نہیں ہوتے۔ جو انگلش کا یا اردو کا 70 ہے یا 70 ہے، وہ نہیں ہوتے۔ عرب میں جب 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا قرآن 70 گناہ کی بات کرتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے ان گنت، لا تعداد، ان کاؤنٹڈ، جو جس کی تعداد معیر نہ ہو۔ اتنے بڑے بینیفٹ اس کے آپ کو ملتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ جس کو رمضان مل جائے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور رمضان نے جو احکامات آپ پر نافذ کیے، جو کام آپ کے ذمے لگائے، وہ آگے آتے چلے جائیں گے ترتیب سے کہ کیا کیا آپ کو دیا اور کیا کیا آپ کو سمجھنا ہے اور اپنے زندگی کے انداز آپ کو کیسے بدلنے ہیں۔ یہ آپ نے آگے ساتھ ساتھ چلنا ہے
اور اس کو سیکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہو جائیں کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ تو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، یار روزہ رکھنا پڑے گا، تراویح میں جانا پڑے گا، راتوں کو جاگنا پڑے گا، بھوکا رہنا پڑے گا، غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، لذت کو روکنا پڑے گا، اپنے اور جو جذبات ہیں ان کو روکنا پڑے گا، جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا۔ تو بوجھ نہیں سمجھنا، یہ آپ کی زندگی کو آسان بنانے کا پروردگار عالم نے ایک نسخہ ترتیب دیا ہے۔ اگر آپ اس کو بوجھ سمجھیں گے تو آپ سے زیادہ کوئی خسارے میں نہیں ہے۔ اس کو نعمت سمجھنا ہے، اس کو رحمت سمجھنا ہے، اس کو برکت سمجھنا ہے کہ اگر کریکٹر ہی ٹھیک ہو جائے، میری زندگی کے انداز ہی ٹھیک ہو جائیں، میرا رویہ ہی ٹھیک ہو جائے، اس سے بڑی کون سی رحمت ہو سکتی ہے اللہ کی۔ تو رمضان کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اللہ سے یہ آرزو کریں، اللہ سے یہ دعائیں کریں کہ اس مہینے کا جو مفہوم ہے کہ بھسم کر دینا، ختم کر دینا، جھلسا دینا، نشان بھی نہ چھوڑنا، آپ کے گناہوں کا جو آپ کر چکے ہیں، اور کوئی ایک فرد واحد ایسا نہیں ہے یا جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ جو اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا تو وہ پکا جھوٹا ہے، کیونکہ انسان کی سرشت میں ہے غلطیاں کرنا، لالچ میں پڑ جانا، خوف میں پڑ جانا اور دوسرے معاملات میں انوالو ہو جانا، ان جذبوں کے تحت کوئی نہ کوئی خرابیاں وہ کرتا ہے۔ تو فائدہ اٹھا لیں اس مہینے کا، بڑے نصیب والے ہیں جن کو رمضان کا مہینہ میسر آ جاتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ کہ جو اس سے بینیفٹ نہ اٹھائے۔ تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے موضوع چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی برکات اور فیوز سے فائدہ اٹھائیں۔